یہ تاریخ ہے اس عظیم پیغمبر کی جس نے ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم اور میتھ یعنی علم حساب سب سے پہلے ان دونوں علوم کی شروعات فرمائی، اور یہ تاریخ ہے اس عظیم پیغمبر کی جس نے دنیا میں قلم سے سب سے پہلے لکھا، اور یہ تاریخ ہے اس عظیم نبی کی جس نے کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کی، جس نے سب سے پہلے ہتھیار بنائے اور ترازو اور پیمانے قائم فرمائے، اور جو خدا کی مرضی سے آج تک باحیات ہیں، جن کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس عظیم پیغمبر کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، جن کے بارے میں اللہ تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوخ یا خنوخ ہے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، یعنی کم پنوں کی کتابیں نازل فرمائی، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے یعنی سبق دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ اور آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا رنگ سفید تھا اور قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ نشان برس کی بیماری کا بالکل نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے تھے، اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک پوری روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتب الہی کا درس دیتے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بطور خاص صابرین انبیاء کرام کے ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، کل من الصابرین، وہ سب صبر کرنے والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ اور معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھولا گیا، کہا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا خوش آمدید۔ جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے مجھے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی یعنی اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے لکھنا سنت انبیاء ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وہ تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی خالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں، اور ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی اور میتھ میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کا جنت میں جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔
کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور آپ علیہ السلام کی روح قبض فرما لی۔ پھر اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح دوبارہ لوٹا دی تو آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر فرمایا مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جہنم دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم حضرت مالک سے فرمایا دروازہ کھولو، میں اس پر سے گزرنا چاہتا ہوں۔ داروغہ جہنم نے ایسا ہی کیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ۔ ملک الموت آپ کو جنت لے گئے۔ جنت کا دروازہ کھول کر آپ اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ واپس تشریف لائیے اور اپنے مقام پر چلیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ میں چکھ ہی چکا۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ چکا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے رب تعالی نے فرمایا کہ وہ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب تم مجھے جنت سے چلنے کو کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالی نے ملک الموت کو وحی فرمائی حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے حکم سے کیا اور میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔